بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، اور ہمارے ہاں بہت زیادہ روایات ہیں کہ کوئی نہ کوئی 14 میں سے ضرور نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی ضرور نظر آئے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، پریشان ہوگا؟ ہاں، بہت سے مسلمان اعتراض کرتے ہیں ایک وقت میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سب کے سب علی کو دیکھیں؟ قرآن کریم پڑھا ہوتا تو مسئلہ آسان ہو جاتا۔ اچھا نہیں، قرآن تو سب پڑھتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، لیکن قرآن سمجھ نہیں آتا علی کو چھوڑ کے۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، یہ ملک الموت ہے جو تمہاری روح قبض کرتا، جس کو میں نے تم پہ وکیل قرار دیا۔ ایک فرشتہ ملک الموت ہزاروں کی روح ایک وقت میں قبض کر لے، مان لو نہیں ہے مجمع؟ عزیزان گرامی، میرا سوال ہے آپ سے، جواب فوراً نہ دیجیے گا۔ فرشتوں میں صرف عقل، جانوروں میں صرف جذبات، انسان دونوں کا مرکب ہے۔ عقل اور جذبات کا کچھ پہنچ گئے ہیں، انسان دونوں کا مرکب۔ اگر جذبات اس پہ قابض آ جائیں تو جانوروں سے بدتر۔ قرآن کریم ہے نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اور اگر اپنی عقل کے اوپر حاوی آ جائے اور ترقی کرتا جائے تو فرشتوں سے افضل۔ سارا مجمع نہیں ہے، عام مومن ترقی کرے تو فرشتوں سے افضل، گرے تو جانوروں سے بدتر۔ اور جو جنت کا سردار ہو، ملائکہ کا ولی ہو، نہیں ہے مجمع، ایک ملک الموت ہزاروں کی روح ایک وقت میں قبض کرے مشرق سے مغرب تو مسلمان مان لیتے ہیں، اور علی ایک وقت میں کئی جگہ ہو نہیں مانتے۔ کیا مولا امیر علیہ السلام ولی اللہ نہیں ہے؟ یہ مجھے وضاحت کرنی پڑے گی، اس کو سنیے گا ضرور۔ مجھے پتا یہاں اہل علم بیٹھے، بڑے بڑے علماء کو سننے والے بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے مومنین بیٹھے ہیں، سن لیجئے گا اس کو۔ عزیزان گرامی، لفظ دو ہیں، ولی اور وکیل، اس کو ذرا سن لیجئے گا، اسی پہ تمام کر دوں گا اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ ولایت سے وکالت، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ولایت، وکالت۔ رجب شعبان کے مہینے ہیں، بہت زیادہ شادیاں ہو رہی ہیں، تو ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں نا، تو ہم وکالت لیتے ہیں، دولہا کی دلہن کی وکالت لیتے ہیں۔ وکالت لینے والا کہلاتا ہے وکیل، اور وہ کہتے ہیں میرا موکل، میری موکلہ۔ تو اب میں مثال کے طور پہ کہیں نکاح پڑھنے گیا تو دونوں کی طرف سے انہوں نے کہا بھی دولہا دلہن کی دونوں کی طرف سے آپ وکیل ہیں، تو اب میں نے وکالت لی، دولہا سے وکالت لی کہ بھی میں آپ کی طرف سے آپ کا نکاح پڑھنے لگا ہوں۔ دلہن کے پاس گیا تو دلہن کے والد نے کہا ایک اور مولانا بھی آ گئے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ وکالت لے لیں ہماری بیٹی کی طرف سے۔ اب باپ ولی ہے، لڑکی کے عقد کا ولی اس کا باپ ہے یا دادا؟ باپ اور دادا، یہ ولی ہے، ولی عقد۔ تو اب کیونکہ انہوں نے منع کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، میں وکیل ہوں اور میرے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو ہٹا کے مجھے ولایت وکالت دے دیں گے، میں انہیں ولی بنا رہا ہوں۔ بنا سکتا ہوں؟ نہیں، توجہ، وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں۔ سارا مجمع نہیں ہے، وکیل بدلا جا سکتا ہے، ولی نہیں۔ کوئی بھی نہیں کہتا علی وکیل اللہ، سب کہتے ہیں علی اللہ کے ولی ہیں۔ وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں۔ بھائی ولی یہ میت ہوتا، جنازے میں جاؤ تو باپ سے اجازت لینی ہے،
باپ نہ ہو تو بڑے بیٹے سے, خاتون ہو تو شوہر سے. یہ ہے ولی میت. پڑھانے والا بدلا جا سکتا, ولی نہیں بدلا جا سکتا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, توجہ ہو. ہم 5 سال کے لیے, الیکشن ہے نا, اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں پارلیمنٹ کا. ہم وکالت دے رہے ہیں, تو 5 سال پارلیمنٹ میں رہے گا ہماری نمائندگی میں. تو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا ہو, چور نہ ہو, سابقہ کرپشن نہ کی ہو, صادق و امین ہو. یہ ہمارا نمائندہ 5 سال کے لیے جو خود گنہگار ہے. اور اگر کوئی اللہ کا نمائندہ پہنچ گئے, میری بات پہنچ رہی ہے دانے گرامی؟ علی ولی اللہ, اللہ نے جسے ولی بنایا کتنے اختیارات ہوں گے. میں جلیلی پیش کر دوں, سب نہیں پڑھ سکتا. اب پاکستان میں بحث ہو رہی ہے گریجویٹ ہو نہ ہو, بی اے پاس ہو یا نہیں. پہلے انہوں نے شرط رکھی تھی تو ایک صاحب نے کہا ڈگری ہوتی ہے, ایسا ہی ہے. مگر میں نے جعلی بنوا لی تو کیا ہوا, ہے تو ڈگری. تو اب وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں گریجویٹ ہو, یہ ہو وہ ہو, اتنا پڑھا لکھا ہو, تب اسے پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. اور اگر اللہ کسی کو نمائندہ بنا رہا ہو تو وہ کہے گا نا میرا نمائندہ ہے, کم از کم ایسا تو ہو کہے سلونی سلونی. میں ممنون ہوں کہ آپ اس تاخیر سے, اس محبت سے سن رہے ہیں. میرا ایک جملہ ضائع نہیں ہونے دے رہا ہے. اللہ نمائندہ بنا رہا ہے, وہ خود دیکھ کے کہے گا میرا نمائندہ علم میں کم نہ ہو, سلونی سلونی کہے. یہ نہ کہے جب کوئی پوچھے دیکھ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, نہیں آیا تو بیٹی سے ہی پوچھ لوں گا, یا بیٹے سے یا کسی سے. توجہ فرما رہے جانے گا. مجمع ہے میرے ساتھ, میں مکمل کر رہا ہوں, بس میں نے وعدہ کیا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. تو جانے کے نام اللہ جسے نمائندہ بنائے اسے رسول خدا بھی کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ, جو بھی علم چاہتا ہے دروازے پہ آ جائے. حدیث آدھی آپ نے سنی ہوگی, پوری یہی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, نہیں, پوری حدیث ہے فمن اراد العلم فلیأت الباب, جو علم چاہتا ہے در پہ آئے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا یا رسول اللہ, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, جسے علم چاہیے دروازے پہ آئے. تو میرا دل کہتا ہے رسول خدا کہیں گے او نادان تجھے کیا پتا, اگر کبھی کسی نے دیواریں چھت پر نالے بنا دیے تو بتا دوں نا, چھتوں پہ نہ آنا, دیواریں نہ پھلانگنا, دروازے پہ آنا. بے وقت تمام ہو گیا, نہیں تو میں اور تفصیل میں جاتا. میدان گرامی جسے اللہ نمائندہ بنائے علم کیسا ہوگا. اب پاکستان میں آپ کے ہاں بار بار ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے, میرے بچے سلامت رہیں آپ سارے, میرے بزرگ, میرے بھائی بار بار کہہ رہے ہیں صادق و امین ہونا چاہیے. سنا ہوگا شاید, آپ تو ایسے خاموش ہیں جیسے بس میں نے ٹی وی دیکھا ہے. تو میں اتفاقاً ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں, موقع ملے تو نیوز دیکھ لیتا ہوں, وَإِلَّا سفر میں رہتا ہوں ہمیشہ. تو وہاں پہ بار بار ایک لفظ استعمال کریں صادق و امین ہو, کرپشن نہ کی ہو, سابقہ جیل نہ رہا ہو. توجہ دیکھیں, علم میں نے بتا دیا کیسا ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صادق و امین ہونا چاہیے, کردار کا پاک ہونا چاہیے. اور اگر اللہ کسی کو ولی بنائے تو اللہ کہے گا نا اتنا بلند ہو کہ میرا حبیب کہے میرا بھائی ہے. سلامت رہے.
بس میں نے مکمل کر دیا. عزیزان گرامی کمالات اتنے ہوں کہ اللہ ناز کرے اسے میں نے بنایا. تو ایسے کمالات تو سوائے علی کے کسی میں نہیں ہے. علم ہے بھائی، بڑے سے بڑے امیر المومنین کے دشمن نے، بڑے سے بڑے دشمن نے مانا ہے علی کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. اور بڑے بڑے افراد جب پھنس جاتے تھے تو مولا کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. بس بھائی میں نے کہا نا، میں نے مکمل کر دیا. تو اب یہ مولا امیر علیہ السلام کے کمالات ہیں کہ حبیب خدا نے دعائیں مانگی، پروردگارا تو مجھے ناصر بھیج دے، تو مددگار بھیج دے، تو اپنے پاس سے وجعلنی. دیکھیں میں نے مکمل کر دیا، میں آگے بڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کے شروع کے تھے. دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. سورہ طٰہٰ ہے نا ذہنوں میں، 20واں سورہ قرآن کریم کا. پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، امر کو آسان کر دے، زبان کی گرہ کھول دے. میرے گھر سے میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا دے. اللہ نے آگے جا کے قد آتیتک رسولک یا موسیٰ، موسیٰ جو آپ نے مانگا تھا ہم نے عطا کر دیا. تو اب جناب موسیٰ نے مانگا ہی بھائی کو تھا. جب چھوٹے نبی نے کہا میرے گھر سے ہو، میرا بھائی میرا وزیر ہو، اللہ نے مان لیا. اور اگر سب سے بڑے نبی یہ دعا مانگتے میرے اہل بیت سے ہو، میرا بھائی علی ہو، تو کیا اللہ منع کر دیتا؟ کبھی نہیں. توجہ سے سنیے گا، یہ میں نہ پڑھتا، اب سارا مجمع توجہ کرے گا، سنیے گا، میرا یہ جملہ ضائع نہ ہونے دیجیے گا. بھئی اگر سب سے بڑے نبی مانگ لیتے میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو، میرا علی، میرا وزیر ہو، تو اللہ کیا رد کر دیتا؟ کبھی نہیں. لیکن رسول خدا نے نہیں کہا میرے گھر سے ہو، میرا بھائی علی ہو. کیوں؟ ساری امت کہتی مانگا ہی علی کو تھا. نہیں ہے مجمع، جب مانگا ہی بھائی تھا تو اللہ نے بھائی کو وزیر بنا دیا. تو اب رسول خدا نے نہیں کہا میرے اہل بیت سے ہو، میرا بھائی ہو. رسول خدا اللہ نے کہا قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پروردگارا تو اپنے پاس سے مجھے ایسا مددگار دے جو ہمیشہ میری مدد کرے. اپنے پاس سے، میرے گھر سے نہیں، میرا بھائی نہیں، تو اپنے پاس سے دے. تو اللہ نے کہا میرے پاس سے، میرے گھر سے تو بس علی ہی آئے گا. توجہ فرما رہے جانے گا. تو رسول خدا نے نہیں کہا میرے گھر سے، تو اپنے پاس سے. اللہ نے کہا میرے پاس سے تو علی ہی آئے گا. اب سمجھ میں آیا کیوں خود گئے تھے کعبے جناب رسول خدا لینے؟ کیونکہ دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کیا تھا. کہ پروردگارا تو اپنے پاس سے مددگار دے دے. جو رسول خدا کے لیے مددگار ہو، کیا وہ میری آپ کی مدد نہیں کرے گا؟ عزیزان گرامی، جناب مولا امیر علیہ السلام ہر صف میں سب سے آگے کھڑے رہے. خبردار کوئی پتھر مارو گے سینے پہ لوں گا، رسول خدا پہ نہیں آنے دوں گا. تو سب سے بہترین بھائی اللہ نے اپنے رسول کو دیا. اب روز قیامت جناب یوسف کہیں گے پروردگارا مجھے 11 بھائی نہ دیتا، تو نے اگر مجھے علی نہیں دینا تھا تو کوئی عباس ہی دے دیتا.